السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت پر اسلام کی مہربانیاں، اس کی سیکنڈ ریڈنگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور کچھ ورڈز میرے لیے بالکل نیو ہیں، تو امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے۔ پڑھتے پڑھتے میں نے کوئی ڈکشنری نہیں دیکھی، کچھ نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے، تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مقصد ہے پڑھنے کا اس پر غور و فکر کریں۔ تو امہات المومنین رضی اللہ عنہ، احادیث میں تو ازواج محترمات رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ عنہن کی شان و مرتبہ کا بڑے پرشوکت انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے، مگر صرف اختصار کی وجہ سے ایک حدیث درج کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں نکاح کیا، میں نے کسی عورت سے اپنا اور نہیں نکاح کیا کسی مرد سے اپنی بیٹیوں کا، لیکن اس وقت جب کہ آئے جبریل میرے رب کے پاس سے اس کا حکم لے کر۔ اچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جب تک نکاح نہیں کیا تب تک جبریل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا حکم لے کر نہیں آئے کہ ہاں یہاں پر نکاح کرو، یعنی فلاں کی بیٹی سے نکاح کرو، جتنے بھی ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ احادیث تو ایک طرف رہی ہیں، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کا ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب کی رکوع نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ترجمہ اے رسول کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تم تمام عورتوں میں بہتر ہو۔ دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں، خدا چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی اور پاک کر دے تم کو جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے متعلق منکرین قرآن کو کلام ہے کہ آیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کے متعلق منکرین قرآن کو قرآن کو کلام ہے کہ آیت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی شان میں نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں جمع مذکر کے صیغہ ہے، عورتوں کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ لفظ اہل بیت سے سوائے عورتوں کے کوئی مرد مراد نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کلام عرب اور فصحائے عربیت کے اقوال و اشعار میں اس کی شہادت موجود ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے، رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، اے ابراہیم کی بیوی۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے متعلق ہے۔ اس آیت میں لفظ اہل بیت کا استعمال کیا گیا اور اس سے صرف عورت مراد ہے، نہ کہ مرد۔ سورہ قصص کی رکوع آیت 12 میں فرمایا جاتا ہے، فقالت هل ادلکم علی اہل البیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اس آیت میں بھی لفظ اہل بیت کا مذکر کے صیغوں کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مخاطب ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قرآن پاک میں اکثر مقام پر لفظ اہل کا مذکر کے صیغوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، وہاں بھی سوائے بیوی کے اور کوئی مرد مراد نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب کہا موسیٰ نے اپنی بیوی سے میں نے دیکھی ہے آگ۔ باوجود ان زبردست خدائی بیان کردہ فضائل و مناقب کے، کچھ لوگ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا عنہما پڑھتے ہیں شاید اس کو، مجھے تھوڑا مغالطہ ہے دونوں میں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما یا عنہا منافق تھی، نعوذ باللہ،
اگر یہ منافقہ ہوتی تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی تم نکاح نہ کرنا شرک والی عورتوں سے جب تک وہ مومنہ ہو جائے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام الہی پر سب سے زیادہ فطرتاً عامل تھے، ان سے نکاح فرمانا بھی ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ احزاب میں حضرت حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، اپنی جان سے زیادہ تعلق رکھو نبی سے اور اس کی بیویوں سے، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس آیت سے کمال فضیلت ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن واضح ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مومنین سے کہا ہے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ جس طرح نبی کو دوست رکھیں اس طرح رسول کی بیویوں کو بھی دوست رکھیں، کیونکہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور جو مرتبہ ماں باپ کا خدا نے بیان کیا اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ حد ہے کہ اپنی بندگی کے ساتھ والدین کی اطاعت و فرما برداری اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو، اور ماں باپ سے نیکی کرو۔ اس کے علاوہ خدا نے ماں باپ سے اس قدر عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر ماں باپ سے غلطی ہو جائے تو ان کو اف نہ کہو، چہ جائے کہ ان کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ حکم کیا تیرے رب نے کہ نہ پوجو اس کے سوا کسی کو، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اگر پہنچے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک یا دونوں تو نہ اف کہنا اور نہ جھڑکنا، پھر کوئی ان کو اور ادب کے ساتھ ان سے باتیں کیا کرو۔ یہ ہے فضیلت ماں باپ کی، کیا ان سے یہی برتاؤ کرنا چاہیے؟ اسی حرمت کے مظاہرے کو مد نظر رکھ کر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اے ایمان والو، تم کو جائز نہیں کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور یہ کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی۔ اچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بیویوں کے ساتھ کسی اور کو نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو گے تو رسول کو تکلیف ہوگی۔ جب نکاح کرنا رسول کی بیویوں سے رسول کبھی گوارا نہیں کرنا تو ان کے ساتھ ہی کسی قسم کی گستاخی کرنا کب گوارا ہو سکتا؟ اب یہاں تک پہنچ جانے کے بعد سخت ناانصافی ہوگی اگر ہم مجملاً ذات مقدسہ کے مختصر حالات سے اپنے بھائیوں کو ناآگاہ کریں۔